وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، جن کا تذکرہ پہلے اس پارے کے اخیر میں گزرا ہے، تو انہوں نے 2 دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دعا تو کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسی امت بھیجیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو۔ دوسری دعا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجیے۔ یہ 2 دعائیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کی پہلی دعا قبول کی کہ آپ کی اولاد میں سے ایک امت بھیجی، امتم وسطا، جس کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ایک معتدل امت ہوگی اور فرما بردار امت ہوگی، اور اسی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کو بیت اللہ قبلہ کے طور پر دیا جائے گا۔ وہیں ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا، یہ جو دعا تھی ہم نے ایسے ہی قبول کی، یہ انعام ایسے ہی دیا جیسے کہ ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یعنی اس دعا کو بھی ایسے ہی قبول کیا جیسے کہ اس دعا کو قبول کی۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ ان کی دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ان کی اولاد میں سے رسول بن کر تشریف لا رہے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر بھی انہی نے کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ تو جس نبی کی تشریف آوری وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، یا جن کی تشریف آوری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتیں بھی شامل ہیں، اور اسی نبی نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، تو اگر اس رسول کو اس بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو اس میں کون سی ایسی عجیب بات ہے؟ تو یہ جو آیات ہیں اصل میں یہ جو بیت اللہ کی قبلہ کی بحث چلی تھی، یہ اس کا اختتام ہے، یہاں وہ مکمل ہو رہی ہے گفتگو، تو اس میں یہ اشارہ بھی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی ہم نے اس دعا کو بھی قبول کیا جیسے کہ ہم نے تم میں بھیجا رسولا منکم، تم ہی میں سے ایک رسول، اور اس رسول کے کام کیا تھے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنانا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی جو الفاظ ہیں، آیات ہیں، ان کا پڑھنا بھی ایک مستقل عبادت ہے، اگرچہ پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ سمجھنے کی بات کو آگے مستقل طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کریں، یعنی باطن کی جو برائیاں ہیں، گندگیاں ہیں، اس سے پاک اور صاف کریں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ تمہاری تربیت کریں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی عملی تربیت کی، اور حضرات صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کی، تابعین کی عملی تربیت کی، تابعین نے اپنے شاگردوں کی، تبع تابعین کی عملی تربیت کی، اور وہی ایک تزکیہ اور سلوک اور طریقت یا تصوف ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ اصل میں وہی باطنی تربیت کا نام، جس کو ہم پیری مریدی بھی کہتے ہیں، اگرچہ بہت سارے طبقات نے اس کو بدنام کر دیا ہے، اس کے اندر خرافات ڈال دی ہیں، اور آج کل عام طور پر پبلک جو تصوف یا پیری مریدی کا مفہوم سمجھتی ہے، وہ صرف یہ سمجھتی ہے کہ ایک پیر صاحب ہوں گے، میں ان کے پاس جاؤں گا، کوئی ہدیہ پیش کروں گا،
کچھ شرکیہ کام کروں گا، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں گا، ان کے ہاتھوں پاؤں کو چوموں گا، ہدیہ دے دوں گا، کوئی وہ تویز شویز دے دیں گے ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو کوئی دعا شعا کر دیں گے، میرے بیڑے پار ہو جائیں گے اور میں بخشا جاؤں گا. یہ عام طور پر پبلک میں مفہوم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. یہ مطلب ہی نہیں تھا پیری مریدی. یہ تو وہ تزکیہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کیا تھا، اپنے پاس رکھا اور ان کی تربیت کی، ان کے اخلاق سنوارے، ان کو معاشرتی ایک فرد کیسے بن کر چلا جاتا ہے وہ سکھایا. جس کی دیکھیں ابتدا دیکھیں کہ خون کے پیاسے اور گھوڑا آگے بڑھ جانے پر جنگیں، ٹھیک ہے، اور انتہا دیکھیں کہ ایک شہادت کے قریب پڑے ہیں، پاس میں دوسرا شہید پڑا ہے اور پانی ان کے پاس آتا ہے تو قریب سے آواز آتی ہے پانی، تو کہتے ہیں اس کو پلاؤ میں نہیں پیوں گا. یہ اخلاق کی انتہا ہے، اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس حالت میں مرتے ہوئے تو اپنے علاوہ بندے کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. اس وقت یہ جذبات ہے کہ وہ پانی پیے میں نہ پیوں. یہ تھا وہ تزکیہ، یہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور صحابہ کرام آگے اپنے شاگردوں کا یہ تزکیہ کرتے تھے. اور اصل جو مشائخ ہوتے تھے ان کا مقصد یہ تھا، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک استاد ایک ٹیچر کرتا ہے. ایک ٹیچر کیا کرتا ہے؟ وہ اخلاق کی تربیت کرتا ہے، بچوں کے اخلاق سنوارتا ہے، ان کو انسان بناتا ہے، ان کو جینا سکھاتا ہے. دیکھیں پیدائشی طور پر انسان نہیں ہوتا، حیوان ہوتا ہے. اب بچے سے فیڈر لے کر دکھائیں وہ دے گا، یہ حیوانیت ہے. آپ شاپر میں چیزیں لے کر جائیں تو بچہ خود لے لے گا اور اس کی کوشش ہوگی یہ ساری چیزیں میری ہوں، میرا قبضہ ہو. اب اس کو انسانیت سکھائی جاتی ہے کہ نہیں شیئر کرتے ہیں، نہیں دوسروں کو بانٹتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں. تو جیسے ماں باپ ان کو انسانیت سکھاتے ہیں، اسی طرح استاد بچے کو پہلے انسان بناتا ہے، پھر طالب علم بناتا ہے، اور پھر اس کو معاشرے کا ایک مثبت فرد بناتا ہے، ایک باکردار انسان بناتا ہے. یہ تربیت تھی جو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی. وَيُزَكِّيكُمْ کے اندر جس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ کام تھا مشائخ کا، صوفیاء کا، اولیاء کا، کہ وہ مخلوق خدا کی یوں ہی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں. کسی میں تکبر بھرا ہوا ہے، کسی میں حب مال بھری ہوئی ہے، کسی میں حب جاہ ہے، کسی کے اندر غیبت بہت زیادہ ہے، اور کسی کے اندر سود ہے وہ چھوٹتا نہیں ہے، کسی کو کوئی گناہ منہ کو لگا ہوا ہے وہ چھوٹتا نہیں ہے. تو وہ ان کی تربیت کر کے ان کے اخلاق سنواریں اور ان سے وہ گناہ چھڑوائیں اور ان کو اطاعت ربانی پر لائیں. یہ مقصد تھا. یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ کا مطلب. اور یہی صوفیاء اور مشائخ اور اولیاء اور پیر حضرات کا یہ کام تھا. اب بھی ایسے طبقہ موجود ہیں، ایسے اولیاء اللہ کے موجود ہیں جو تربیت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر شہرت زیادہ انہی کی ہوتی ہے جو الٹا چلتے ہیں. اس لیے وہ پیری مریدی کو بدنام کر کے رکھ دیا. اب لوگ سوچیں بھی تو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو ساری بدعات کا مرقع ہے، اور حتیٰ کہ اس پیری مریدی کو ہی لوگ بدعت سمجھنے لگ گئے ہیں، حالانکہ یہ بدعت نہیں ہے. یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، خود آپ علیہ السلام نے کیا، اور آپ علیہ السلام کا بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اب اس کی میں صرف ایک مثال دے دوں، بات چلی پڑی ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ پیر بھی تھے. اب ان کے پاس ایک مرید آتا ہے جن کو انہوں نے بیعت کی اجازت بھی دی ہوئی ہے، یعنی کہ مجاز اجازت دیا ہوا ان کا خلیفہ. تو ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ بھی. تو پوچھنے لگے کہ یہ کتنی عمر کا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت 13 سال کا ہے، لیکن لگتا چونکہ چھوٹا ہے لہذا میں نے آدھی ٹکٹ ہی لی تھی اس کی ٹرین کے اندر. اب وہ باتوں میں انہوں نے یہ بات کہہ دی. تو حضرت فرمانے لگے کہ جب اس کی عمر پوری ہے تو پھر آپ نے اس کی پوری ٹکٹ کیوں نہیں لی؟ تو حضرت دیکھنے میں چونکہ چھوٹا ہی لگتا ہے تو میں نے آدھی ٹکٹ ہی لی. تو حضرت غصے ہو گئے، فرمانے لگے کہ یہ تو دھوکہ ہے. چاہے انگریز کی حکومت ہے، چاہے پیسہ انگریز کو جا رہا ہے اور وہ ہمارے مخالف ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن یہ ایک ذہن تو دھوکے کا ہے نا، کہ دیکھنے میں بچے چونکہ چھوٹا لگتا ہے لہذا آدھی ٹکٹ لے لو.
تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں خلافت دی جائے اور بیعت کی اجازت دی جائے، ہم اپنی اجازت تم سے واپس لیتے ہیں۔ یہ تربیت تھی۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے لمبے چوڑے ذکر سیکھنے وہ کہیں اور جائے، ہم تو بندہ بناتے ہیں، ہم تو بندے کو بندہ بناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھی جو وہ مشائخ کیا کرتے تھے اور جو ان کا مقصد تھا۔ یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کریں وہ رسول، اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب سکھائیں۔ حالانکہ کتاب جن کے پاس لے کر آئے تھے وہ سارے ہی اہل زبان تھے، عربی کو خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ جائیں اور ان لوگوں کو کتاب سکھائیں۔ اس کا مطلب ہے صرف ترجمہ آتا بھی ہو پھر بھی آپ کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساتھ نہ ہوں، اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آئے۔ ورنہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، وہ جو 73 فرقے بننے ہیں ان میں سے 72 گمراہ ہونے ہیں، وہ سارے قرآن پڑھ کر ہی گمراہ ہونے ہیں۔ آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں نے علیحدگی اختیار کی تھی، جو خارجی کہلائے تھے، خوارج، تو وہ قرآن سے ہی تو دلیلیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، یہ بیچ میں فیصلہ کرنے والے دوسرے بندے کون ہوتے ہیں، بس اللہ کا حکم چلے گا، لہذا اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہ کافر ہیں۔ وہ فتویٰ دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، خارجی فتویٰ دیتے تھے کہ یہ کافر ہے، نعوذ باللہ۔ اب بتائیں، اور پڑھتے قرآن تھے، سجدے اتنے کرتے تھے کہ پیشانیوں پر نشانات تھے سجدے کے، روزے سے رہتے تھے، لیکن کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کافر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کافر ہیں۔ اب بتائیں، جب تک قرآن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام کی ارشادات وہ نہیں جوڑیں گے، آپ قرآن سمجھیں گے گمراہ ہوں گے۔ وہ والا قرآن نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے۔ قرآن خود گمراہ کر دیتا ہے، اگر اس تعلیمات کو جوڑ کر نہیں پڑھیں گے تو قرآن گمراہ کرتے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تشریف لائیں، تمہیں کتاب سکھائیں، والحکمہ، اور حکمت دانائی کی باتیں سکھائیں۔ پتہ چلا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہی حکمت ہے، وہی دانائی ہے۔ اگرچہ بعض باتیں عقل اس کو دانائی نہ سمجھ رہی ہو تو وہ عقل کا قصور ہے، وہ فرمان رسول اللہ کا قصور نہیں ہے، عقل اب تک اس دانائی کو سمجھ نہیں پا رہی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھائی وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرنا صرف سبحان اللہ اور دل متوجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اگرچہ بات پھر وہیں آ گئی کہ قرآن کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں اور عملی زندگی میں نافذ کریں، لیکن بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا۔ اسی طرح بغیر توجہ کے سبحان اللہ کہیں گے، بالکل آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اصل ذکر کا مقصد ہے اللہ کی یاد۔ اب اللہ کی یاد کیسے کر رہا ہے کہ اللہ یاد ہی نہیں آ رہا، دل میں اللہ ہے ہی نہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گاؤ خر کے خیالات ہیں۔ یہ ذکر کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی یاد کیسے ہو سکتا ہے جب کہ تمہارے دل میں تو خیالات دوسرے تیسرے ہیں۔ تو حقیقت میں اللہ کا ذکر تو وہی ہے جس میں اللہ بھی تو یاد آئے۔ ذکر ہو رہا ہے اور اللہ یاد ہی نہیں آ رہا، تو پھر وہ ذکر کیا ہے؟ اور پھر اس ذکر کا فائدہ کیا ہے جس میں اللہ بھی یاد آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرکم، پھر میں بھی تمہیں یاد کروں۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں کو کہ مجھے پتہ ہے کہ جب اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور فرمایا جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اس وقت اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کو یاد کریں، اور اصل میں اللہ کو یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری، یہ اللہ کی یاد ہے۔ ہر موقع کا عمل اس کو پورا کرنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ ظاہری بات ہے اس موقع پر جو آپ عمل کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی یاد کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو لہذا آپ کا ہر عمل جو اطاعت میں جا رہا ہے نا، وہ سب اعمال ذکر میں جاتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں جاتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔